اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے فقر کے حوالے سے ایک طویل سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے فقر کو کھولا کہ فقر کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فقر کو سلطان الفقر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین، اور اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو کھولا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے پریکٹیکلی اپنانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد پچھلے آپ جانتے ہیں کہ 3 مختلف پروگرامز میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے فقر کو کھولا اور فقر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، فقر کی روح کو سمجھنے والے ہیں، اہل دانش ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں، اور میں فقیر آپ کے ساتھ مل کر فقر کے یہ عرفانی موتی جو ہے وہ اس کو چننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اطیع اللہ اور اطیع رسول کو واقع اپنی زندگیوں میں جو ہے اس کو اپنا سکیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی ہم دیا روشن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سفر میں کامیاب کرے۔ آج ہم ایک اور عظیم صوفی، فلسفی، شاعر، فقیر، بلکہ میں تو کہوں گی امام الفقر ڈاکٹر محمد اقبال کے حوالے سے فلسفہ فقر کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جب میں علامہ محمد اقبال کو تو بچپن سے میں اور آپ پڑھتے ہیں، ان کے اشعار پڑھتے ہیں، لیکن جب فقر کے حوالے سے میں نے ان کو کھولا اور سمجھنے کی کوشش کی، یقین جانے قلم کی سیاہی جو ہے کم پڑ گئی، الفاظ کم پڑ گئے، وقت کم پڑ گیا، پھر بھی میں نہ چیز اپنے مرشد کامل ڈاکٹر محمد امام بخش کی نظر سے اقبال کا فلسفہ فقر جو ہے یہاں پر آپ کی جو ہے اس کو تجزیہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تاکہ میں اور آپ مل کر فقر کی راہوں میں مزید آگے بڑھ سکیں۔ تو اقبال کا ایکچولی جو فلسفہ خودی اور فلسفہ فقر ہے وہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور یہی فقر جو ہے قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا روح رواں ہے۔ اقبال کا فلسفہ فقر دراصل قرآنی استدلال کی بنیاد ہے، اور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام صوفیاء کرام کی طرح جس طرح انہوں نے اپنایا، اقبال کے فلسفہ فقر کی بھی جان ہے۔ یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سلطان الفقر ہے، رول ماڈل رول ہے سب کے لیے۔ اسی اتباع کو جو ہے اقبال نے اپنے فلسفہ فقر کی جو بنیاد اس پر رکھی، اور فقر محمدی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان الفقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین کے قدموں کو فقر جو ہے بوسے دیتا ہوا آیا ہے۔ پھر اس نے صحابہ اور صحابیات کے قدموں کو، ازواج مطہرات کو رمز کے فقر کے رمز کے درشن دکھلاتے ہوئے جناب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ذریعے دیگر صوفیہ کرام، ولیات اور ولیوں کو منتقل ہوا۔ اپنے اپنے ادوار میں ہر فقیر نے فقر کے رمز کو اپنے مرشد کامل کاملہ کی نظر سے بیان کیا، لیکن چند ایسے یہاں پر میں نے کچھ پیش کیے، کچھ آئندہ سلسلوں میں پیش کروں گی، لیکن اس سلسلے میں پھر مولانا روم، شمس تبریز، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام، سلطان العارفین، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ، اپنے اپنے رنگ سے انہوں نے فقر کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد عظیم درویش اور فقیر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار سے
اس میں ایک نیا جدت کا رنگ بھرا. انہوں نے اس کو اس طرح سے فقر کو بیان کیا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے اور تا قیامت آنے والی صدیوں میں بھی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی لکھا گیا ہو. اسپیس اور ٹائم سے آزاد ہو کر اقبال نے لکھا، اور واقعی فقر ہے بھی اسپیس اور ٹائم سے آزاد ہو. فقر غیور اقبال کے فلسفہ فقر کا بنیادی لفظ ہے، بنیادی مغز ہے. اور یہ فقر غیور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ مومن مومنہ کو اپنے اندر ہی اتر کر حاصل ہو سکتا ہے. اپنے اندر اترے بغیر بندہ مومن مومنہ فقیر اور فقر کا تصور جو ہے وہ بیکار ہے. غیریت کا حصول فقر سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ غیریت اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ مومن مومنہ کا قلب جو ہے وہ اس کا گھر ہے، قلب اس کا گھر ہے فقر کا. اور یہی فقر سے لبالب قلب جو ہے ہر اصلی مسلمان کی علامت اور فخر ہے. غیریت یقین کامل کا ایمان ہی فقر کی راہ اور پھر حق سے واصل ہونا کامل ایمان ہے. اس لیے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تا کجا بغیر دین زیستن مسلمان مردن استائی زیستن. یعنی غیرت و حمیت جو ہے وہ دین کی زینت ہے، اور حقیقی مسلمان کی آن و شان جو ہے شان غیریت، شان خودی، شان فقر سے ہی ہے. اس لیے تو نازیہ مجھ فقیر نور بہو احسان بہو عرض کرتی ہے کہ زیست میں سب رنگ فقر کے رنگ، زیست میں سب رنگ فقر کے رنگ، فقر کے سب رنگ صبغت اللہ کے سنگ، فقر کے سب رنگ صبغت اللہ کے سنگ. آپ نے قرآن مجید کے پارہ میں یہ شروع کے اوائل میں پڑھا ہے کہ اور اللہ کے رنگ میں ڈل جاؤ. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے. اللہ کے رنگ میں ایسے رنگ جاؤ جیسے کہ رنگنے کا حق ہے. وہ اطیع اللہ اطیع رسول کی حقیقی عملی مثال بن جاؤ. جب تم صبغت اللہ بن جاؤ گے تو حقیقی فقیر اور فقر کا عظیم نمونہ بن جاؤ گے، امر کن بن جاؤ گے. بے شک صبغت اللہ ہی بہترین فقر اور رنگ ہے. پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے اشعار میں جو حقیقی مومن مومنہ کی شان مبارک بتائی ہے، انہوں نے کہا 4 عناصر وہاں پڑھتے آئے ہیں کہ تو حقیقی جو ہے نا مرد مومن مومنہ مومن کامل کاملہ جو بنتا ہے. یہ کون سے 4 ایلیمنٹس ہیں، کون سے 4 عناصر ہیں؟ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت. یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. سوچیں یہ اس کو آپ نے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں کسی اسم اللہ ذات کے حوالے سے تھوڑا سا کھولا تھا. تو یہ قہار، غفار، قدوس، جبار، اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے وہ اس میں قہار جو ہے اور جبار جلالی صفات ہے، اور غفار اور قدوس جس سے غفاری اور قدوسی نہیں نکلتے یہ جمالی صفات میں سے ہے. جب ان جمال اور جلال کا مرکب جو ہے بنتا ہے ایک مسلمان، حقیقی مسلمان تب بنتا ہے، تب وہ حقیقی مومن مومنہ بنتی ہے. یہ جسے 4 عناصروں سے اور کیا چاہیے. لیکن یہ 4 عناصر جو ہیں کیا دراصل؟ یہ فقر غیور ہے، یہی فقر طہور ہے، اور دراصل یہی فقر ظہور ہے. دنیا کی امامت بھی کی بنیاد بھی یہی فقر کے 4 عناصر ہیں. یعنی جو باثیت فرد یا جس بندے نے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امت نے ان 4 عناصر کو اپنایا اور عملی طور پہ اپنی زندگیوں پر لاگو کیا. یہ 4 جو ہیں جلیل القدر جمیل القدر صفات جو ہیں وہ اپنا لی. قہار، غفار، قدوس اور جبروت. اسی نے امامت کی دنیا کی.
دیکھ لیجئے پھر وہ بڑے بڑے جو ہیں خلافتیں دیکھ لیجئے، خلافت عثمانیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر جب فرد کی بات آئی تو ان کی تو شان کو تو ہم الفاظ بیان کر، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، اولیاء کرام کی تو شان جو ہے، لیکن اگر پھر آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے حکمرانی کے دیکھیں، پھر خالد بن ولید اور محمد بن قاسم جیسے وہ یہی صفات تھیں، یہی چیزیں وہ لے کر چلے تھے، یہی وہ فقر غیور تھا، یہی وہ فقر طہور تھا، یہی وہ فقر ظہور تھا۔ ظہور تو پھر ہونا ہی تھا نا، یہی پھر فتح کے حق کے جھنڈے گاڑتے ہوئے پوری دنیا میں چھا گئے مسلمان۔ آج یہی پھر اپنانے کی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی کہ جب تو یہ 4 صفات اپنا لے گا، فقر غیور، طہور، ظہور کی روح کو سمجھ لے گا، صداقت، عدالت، انصاف، سچائی اور جواں مردی اور شبیری کو اپنا لے گا، تو کیا ہوگا؟ تو دنیا کا امام بن جائے گا، تو اس سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا۔ علامہ اقبال کا فقر کا اصل روح رواں یہی ہے، یہی وہ سبق دینا چاہتے ہیں، جو انہوں نے مسلمانوں کو نیند سے جگانے کے لیے لکھا، پڑھایا اور سمجھایا۔ آپ بار بار رحمت اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں نیند سے بیدار ہو جاؤ اور صداقت و غیرت و حمیت کا دامن پکڑنے کا آپ نے حکم صادر فرمایا۔ وہ حکم جیسے میں نے پہلے بیان کیا جو ہمارے اسلاف کا ترا امتیاز تھا، وہ حکم جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ودیت ہوا اور پھر جو ہے پوری دنیا میں وہ پھیلتا گیا، اور انشاءاللہ اگر ہم اسی اسلاف کے ترا امتیاز کو اپنائیں گے، اقبال کے جو روح فقر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہم پھر جو ہے بحیثیت فرد اور بحیثیت مسلم امہ کے طور پہ ابھر سکتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جائے مرد ناداں، اب بھی وقت ہے۔ وہ عدالت، وہ عدل و انصاف، وہ مساوات اور شجاعت بے مثل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام اور صوفیہ کرام کی طرف سے ہمارے جو ہے ان کی رہنمائی کی بنیاد جو ہمیں فراہم کر رہا ہے، اور پھر وہی جو رب محمد کے 4 بنیادی اوصاف ہیں جیسے میں نے بتائے ہیں، قہار، غفار، قدوس اور جبروت، یہ ہر عدل و انصاف، مساوات، رنگ و نسل سے آپ اوپر اٹھ جائیں۔ جب آپ رنگ و نسل سے، فرقہ پرستی سے، گروہ پرستی سے، جماعت بندی سے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، آپ نے واضح کہہ دیا، بچپن سے پڑھتے ہیں، کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں آپ جانتے ہیں کون ہے سب سے بہتر، جو کہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وہاں ذاتیں، وہاں نسلیں، وہاں آپ کے جو یہ مال و دولت اور وہاں آپ کی یہ چودراہٹ نہیں دیکھی جائے گی، وہاں آپ کا جو ہر چیز کا وہ یہی کہ جب آپ اللہ کو ساتھ مان رہے ہیں، کس طرح سے مان رہے ہیں، جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اپنے اندر آپ اترے ہیں، آپ نے اپنی پہچان کی ہے، اپنے آپ کو کھولا ہے، کسی ایک صفت کو بھی اپنایا ہے، فقر کی روح کو سمجھا ہے، تو جب یہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ رنگ و نسل سے اوپر اٹھ جائیں گے، جماعت بندی، گروہ بندی، شیعہ سنی، فرقہ پرستی، دیوبندی، بریلوی، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گے۔ ہم سپیریئر ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہم سپیریئر ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ جب ایک ہی نظر سے پوری امہ کو ہم دیکھیں گے، مسلمہ تصور دیا ہے کیسے اس کو دیکھیں گے، پھر تمام فرقے اپنے آپ کو تسبیح کے دانے سمجھیں گے اور ایک ہی تسبیح میں پروئیں گے، فرق نہیں رکھیں گے، تو تب آپ اصل جو ہیں وہ اس کو روح جو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو پرو دینا ہی فقر کی جان ہے، اسی سے بندہ مومن مومنہ
مرد مومن مومنہ ایک حقیقی مسلمان کیا ہوگا؟ پھر وہ مغرب کے تسلط سے نکل کر، فرنگیت سے نکل کر اسلامی غیور کے اصاف حمیدہ جو ہے وہ اپنا سکتا ہے۔ یہی سبق جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ کے لیے اپنے میں بانگ دہل، اپنے نظریہ خودی اور نظریہ فقر کے لیے غروب ہوتے ہوئے سورج، یعنی مسلمان جو ایک سورج ہے، مسلمان اس کا کام تھا ساری دنیا کو روشنی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی امتی ہے نا، اس کی مانت جو ہے سورج کی طرح ہے، وہ ہر ایک کو جو روشنی دیتا ہے بلا کسی فرق کے۔ تو اس غروب ہوتے ہوئے سورج مسلمان کو آپ نے طلوع سحر کے ابھرتے ہوئے سورج کا پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں علامہ محمد اقبال، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آپ مسلم نوجوانوں کو جگاتے فرماتے ہیں اور پیغام حریت، غیریت و فقریت دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یہ اتنا بڑا پیغام دے دیا، دریا میں کوزے کو دریا میں بند کر دیا ہے علامہ محمد اقبال نے، کہ جب آپ سارے جو ہے نا، یہ وہی بات کہ چھوٹے چھوٹی جو جماعتوں میں، فرقوں میں، گروہ بندیوں میں اس طرح سے نہیں، آپ جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اس چیز کو اور اکٹھے ہو جائیں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو کیا ہوگا؟ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کے دے گا، تجھے ایک انوکھا جو ہے وہ قدر اور عزت اور تابناکی حاصل ہوگی ہے مسلمان۔ پھر آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق کے بیج جو ہے وہ دلوں سے نکالو اور اپنے اسلاف کے فقر کے اصولوں پر چلتے ہوئے اتحاد اور جد و جہد اور انسانیت کی فلاح کو عملی مثال بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکابرہ نے دین کی طریقت اختیار کرو۔ اصل بات جو ہے وہ طریقت کی ہے، یعنی جو انہوں نے کیا وہ کریں، اسی میں اصل فقر چھپا ہوا ہے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر کوئی اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالے گا تو تبھی پھر خود بھی ستارہ بنیں گے، اور تبھی جو ہے ملت بھی پھر وہ چمکتی ہے، ستارہ بنتی ہے، تبھی کوئی شناخت ہوتی ہے۔ اپنی شناخت تو کریں نا، پھر اوورآل بھی شناخت جو ہے آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذاتیات سے اوپر اٹھو اور ایک عظیم امت بنو، کیسی؟ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھنے کے خواہاں تھے۔ اسی لیے تو یہاں پہ علامہ محمد اقبال کا وہ مشہور شعر میں کوٹ کرنا چاہوں گی، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس میں کھول کے بیان انہوں نے کر دیا ہے کہ موج یعنی فرد کی طاقت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو موج سے کہو دریا میں کہ دوسری موجوں سے مل جائے۔ وہی بات ہمیشہ میں ایک مثال دیتی ہوں کہ یہ ہاتھ ہے نا، اس کی طاقت کیا ہے؟ یہ 5 انگلیاں ہیں، تب یہ مٹھی بنتی ہے۔ آپ اس کی یہ 5 انگلیاں الگ الگ کر کے رکھتے ہیں، اس کی ہاتھ کی کوئی طاقت رہی کہ نہیں رہی؟ نہیں نا۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، جوڑنا آپس میں یوں ہوں گے تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، آپ کے چھوٹے چھوٹے آپ کے گھر بھی محفوظ رہیں گے، باصیت فرد بھی محفوظ رہیں گے، باصیت نیشن بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن ہر کوئی ادھر ادھر اپنے کہہ رہا ہے یہ اس کے گھر میں ہو رہا ہے، میرے تو نہیں ہو رہا، وہ رو رہا ہے میں تو نہیں رو رہا۔ جب آپ کسی کو اس طرح سے اپنائیں گے جس طرح کے اپنانے کا حق ہے تو یہی اصل فقر ہے۔ یہی انہوں نے فرمایا کہ موج کی فرد جو ہے، یعنی فرد کی طاقت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو موج سے کہو دریا میں دوسری موجوں سے مل جائے، پھر تم اس اجتماعیت مسلمان کی طاقت دیکھنا۔ یہ ایسی طاقت ہے جو کیا کرتی ہے؟ دریاؤں، پہاڑوں اور سمندروں کا رخ موڑ دے، اور پھر وہ تمہیں وہ منزل عطا کر دے جو کہ فقر کی منزل ہے۔ اور یہ منزل کیا ہے؟ کن فیکون کی منزل ہے، یہ منزل بقا کی منزل ہے۔
یہ منزل دوام ہے، یہ منزل بقا ہے جو نگاہ مرد مومن مومنہ، مرد کامل کاملہ، رہبر کامل کاملہ، مشت کامل کاملہ، میر کارواں فقیر کامل کاملہ، فقیر کاملہ کی محتاج ہے۔ تو آپ نے اس طرح پوری امہ کو، پوری انسانیت کو نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے فرمایا کہ انسانیت کا شرف اسی میں ہے کہ واقع و حقیقی معنوں میں نائب خدا بن کر زمین پر وہ خلافت قائم کرنے کی کوشش کرے، اور اس طریقت اور وہ راہ اپنائے جس پر چل کر انسان واقع انسان اور کامل کلمہ، حقیقی کلمہ، کلمہ طیبہ اور کلمہ فخر بن سکتا ہے، اور کائنات کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ اور میں مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم علامہ محمد اقبال کے فخر کے اس ایک بنیادی نقطے کو سمجھیں۔ آج اتنا پھر آپ کی سماعت پہ اس سے پیشتر میں اور باتیں کروں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، فخر کے علامہ محمد اقبال کے، کیونکہ وقت جو ہے یہاں پہ کمی کی پیش نظر یہیں پہ سے وائنڈ اپ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں اور مزید 2 قسم میں علامہ محمد اقبال کے فخر کے مزید آسپیکٹس کو، مزید ان کے پہلوؤں کو جو ہیں وہ سمجھنے کی اور تجزیہ کرنے کی، کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے نازیہ نور بہو کو اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔